بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو بھائی آتش پرست مشہور تھے۔ ایک دن چھوٹا بھائی نے بڑی بھائی سے کہا، بھائی صاحب، آپ نے 63 سال آگ کی پرستی کی ہے اور میں نے 35 سال۔ آؤ آج ہم آزما کر دیکھیں کہ یہ آگ ہم کو دوسری غیر آتش پرستوں کی طرح تو نہیں جلاتی۔ اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو ہم آئندہ آتش پرستی کریں گے، ورنہ اسے ترک کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے آگ جلا کر بڑے بھائی سے کہا کہ آپ پہلے آگ پر ہاتھ رکھیں گے یا میں رکھوں؟ اس نے کہا کہ تم پہلے ہاتھ رکھو۔ جب چھوٹے بھائی نے آگ پر ہاتھ رکھا تو آگ نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی انگلی جلا دی۔ اس پر اس نے آگ سے ہاتھ کھینچ کر کہا، ہائے افسوس، میں نے تجھے اتنے عرصے تک پوجا، پھر بھی تو نے میری انگلی جلا دی۔ آخر اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ آخر ہم ایسی ذات کی عبادت کیوں نہ کریں جس کی برسوں کی نافرمانی اور گناہ پر اگر ہم سچے دل سے توبہ استغفار کر لیں تو ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ بات بڑے بھائی کے سمجھ میں آ گئی اور دونوں بھائی صحیح راستے کے متعصب بن کر حضرت مالک بن دینار کی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ بصر میں لوگوں کو وعظیں سنا رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بڑے بھائی کہنے لگے کہ میں مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ میری عمر کا زیادہ تر حصہ آگ کی پرستی میں گزرا ہے۔ اب اگر میں مسلمان ہو گیا تو میرے گھر والوں مجھے ملازمت کریں گے اور میں ان کی ملازمت کے مقابلے میں آگ کو ترجیح دیتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے سمجھایا کہ لوگوں کی ملازمت تو ایک دن ضائع ہو جائے گی، لیکن دوزخ کی آگ ضائع نہ ہوگی، مگر بڑا بھائی کی سمجھ میں نہ آیا اور وہ بد نصیب واپس چلا گیا۔ لیکن چھوٹا بھائی اپنی بیوی بچوں کو لے کر حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وعظے سے فارغ ہونے کے بعد تمام ماجرا ان کو سنایا اور درخواست کی کہ ان کو مال بیوی بچوں کو مسلمان بنائیں۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ نے ان سب کو مسلمان کیا، اور اس نوجوان نے جب مسلمان ہو کر واپس ہونا چاہا تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے اپنے شاگرد سے کچھ جمع کر دوں۔ جس پر اس نوجوان نے عرض کیا کہ میں کچھ نہیں چاہتا، اور واپسی میں ایک ویرانے میں آباد گھر دیکھ کر اس میں قیام ہو گیا۔ صبح کو بیوی نے کہا، بازار جا کر کوئی ایسا کام تلاش کرو جس سے بچوں کا گزر بسر ہو سکے۔ چنانچہ وہ نوجوان تلاش معاش کے لیے نکلا، مگر کوئی مزدوری نہ ملی۔ تو اس نے سوچا، آخر خدا ہی کی مزدوری کیوں نہ کروں۔ یہ سوچ کر دوسرے روز ویران میں جا کر مغرب تک برابر نماز پڑھتا رہا اور رات کو پھر خالی ہاتھ مکان پر چلا گیا۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ہمارے لیے کچھ لائے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج میں نے بادشاہ کی مزدوری کی ہے، مگر اس نے کچھ نہیں دیا، کل کو اجرت دینے کا کہا ہے۔ یہ سن کر سب بچے مجبوراً بھوکے سوئے رہے۔ صبح کو پھر بازار گیا اور کوئی مزدوری نہ ملی، تو وہ دن بھی عبادت الہی میں گزار دیا اور شام کو گھر آ کر بیوی سے کہا کہ بادشاہ نے جمعے تک اجرت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آخر جمعہ بھی آ گیا اور جمعے کو بھی جب کوئی کام نہ ملا تو اس دن بھی وہ عبادت ہی میں مصروف رہا اور زوال کے بعد دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اسلام کی دولت سے نواز کر ہدایت عطا فرمائی، بس اس دین کی برکت اور عظمت سے اہل و عیال کی نفس کا غم میرے دل سے دور فرما دے، کیونکہ مجھے ان کے حال کی تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ دعا کر کر جمعے کی نماز کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو اس کے اہل و عیال پر بھوک کا بہت غلبہ تھا۔ اتفاقاً کسی شخص نے آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس کی آواز سن کر اس کی بیوی باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان سنہری رومال سے ڈھانپا ہوا ایک تکبہ لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو لے لو اور اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ یہ اس کے 2 دن کی مزدوری ہے، اور اگر تم زیادہ کام کرتے تو مزدوری اور زیادہ ملتی۔ چنانچہ اس عورت نے تلبہ کھولا تو اس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ وہ ان میں سے ایک اشرفی لے کر ایک انصاری سفار کے ہاں گئی، جس نے اشرفی کا وزن کیا تو وہ 2 ماسوں سے زیادہ اتری۔ اس پر وہ حیران ہو کر جب اشرفیوں کا نقش دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ آخرت کی ہدایت ہے۔ یہ دیکھ کر
سفیر نے دریافت کیا کہ یہ اشرفیاں تم نے کہاں سے ملی ہیں؟ عورت نے اس کو تمام واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ نصرانی انصاف بھی مسلمان ہو گیا اور 2000 درہم عورت کو دے کر کہا ان کو خرچ کرو اور جب یہ خرچ ہو جائیں تو پھر مجھے اطلاع دو۔ اس عورت نے صفات سے 2 درہم لے کر کھانا تیار کیا۔ ادھر اس کا شوہر مغرب کے بعد گھر آنے لگا تو نہایت خوش و خصوص سے 2 رکعت ادا کر کے رومال میں مٹی بند کی تو اس نے پوری کیفیت بتائی، جس کو سن کر وہ مرد خدا سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر بیوی نے دریافت کیا کہ رومال میں کیا لائے ہو جو دروازے پر رکھ آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کا حال مجھ سے نہ پوچھو، اور یہ کہہ کر دروازے میں گیا کہ مٹی پھینک کر رومال لے کر آؤں تو دیکھتا ہے اس میں مٹی کی بجائے آٹا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور پھر خدا کے سامنے سرجو ہو گیا اور پھر برابر خدا کی عبادت میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اس کی روح پروان کر گئی۔ رب تعالیٰ اس عبادت گزار مومن پر رحم فرمائے۔ سچ ہے جو خدا کا ہو جاتا ہے، خدا اس کی ضرورتیں غیب سے پوری کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے صبر حاصل کریں، نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔